اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے، آپ خوش رہیں۔ آج ایک جو موضوع ہے وہ ہے ٹریفک میں حادثات۔ حادثات ہمارے خاندانوں میں جو ایک اچانک جو کمی ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کا ایسا حادثہ ہوتا ہے، فوتگیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم نے جو رپورٹ تیار کی ہے اس میں تقریباً 80% جو حادثے ہوتے ہیں وہ موٹر سائیکل کے گرنے سے ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل کیونکہ دو پہیے ہیں، اگر اس کو ذرا سی بھی ٹھیس پہنچتی ہے، کوئی ٹویا آ جاتا ہے اور یا کسی کے ساتھ ذرا سی لگ جاتی ہے یا لاپرواہی سے کوئی ایسا چیز ہو جاتی ہے، موٹر سائیکل فوراً گرتی ہے اور اس کے گرنے سے جو حالات ہوتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، سر پھوٹتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے آیا ہوا ٹریفک بھی گزر جاتا ہے، اس طرح فوتگیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنے چلنے پھرنے کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ ہم نے سڑک پہ چلنا کیسے ہے۔ میری ایک ویب سائٹ ہے ٹریفک کے اوپر ہے، وہ میں اکثر ٹریفک کے اوپر شیئر میں بھی کرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے چلنا ہے، کس سائڈ میں چلنا ہے۔ دیکھیے، باہر جائیے، دبئی وغیرہ میں دور نہ جائیے، وہاں پہ اتنی اچھی ٹریفک چلتی ہے، 120 میل کی فی رفتار ہوتی ہے گھنٹے کی، اور اتنی 4 لائنیں ہوتی ہیں، 3 لائنیں ہوتی ہیں، اور ایک لائن دوسری لائن تیسری لائن میں آتی ہے، سب اشاروں پر چلتا ہے، طریقے پر چلتا ہے۔ ارے بھائی، ہمارا طریقہ اپناؤ۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سڑک پہ بہت سی ساری سڑکوں کو چھوڑ کر جو کہ اعلیٰ سڑکیں ہیں، جیسے ڈیفینس میں ہے، جیسے کینٹ میں ہے، ان سڑکوں پہ، جیسے مال روڈ پہ کچھ علاقے میں ٹریفک اچھا ہے، تو ان سڑکوں کو چھوڑ کر باقی سڑکوں کو دیکھیے، وہاں تو اگر گزرنے کے دو انسانوں گزرنے کا راستہ ہے، دو ٹریفک یعنی 2 رکشے، 2 چنچی یا 2 موٹر سائیکلیں گزرنے کی جگہ ہے، وہاں پہ 6 لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ آپ گھڑی چوک پل پہ چلے جائیے، وہاں آپ دیکھیے کہ کیا نظارے ہیں۔ یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں کسی طرف سے بھی جلدی سے نکل جاؤں، چاہے دوسرا مرتا ہے مر جائے۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اگر گزرنے کی 2 لائنیں ہیں، 3 لائنیں ہیں، تو وہاں پہ وہ 6 لائنوں سے گزر رہے ہیں، تو کیسے کیا ہوگا؟ اور پھر وہ زگ زیگ کر کے نکلتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہمیں جو ٹریفک کے اصول ہیں، ہمیں لیفٹ سائڈ سے نہیں نکلنا چاہیے، ہمیں رائٹ سائڈ سے نکلنا چاہیے، اور رائٹ سائڈ سے بھی 3 نہیں بننا چاہیے۔ اگر 3 بن گئے، جیسے کہ ایک آدمی جا رہا ہے، دوسرا اس کو اوورٹیک کر رہا ہے، تو تیسرے کو اوورٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرے کو اوورٹیک کرے گا تو حادثے کا یہاں تو 4 5 پر اوورٹیک کر رہے ہیں۔ اب پولیس کیا کرے ہماری؟ وہ بھی مجبور ہے۔ آپ دیکھیے کہ سڑکوں پہ چھوٹے بچے موٹر سائیکل لے کے گھوم رہے ہیں اور تیز چلا رہے ہیں، کیونکہ ان کو انسان کی حیثیت کا پتہ نہیں ہے کہ انسان کی قیمت کیا ہے۔ اگر انسان کی قیمت دیکھنا ہے تو میرے بھائی اس گھر میں جا کے دیکھیے جہاں پر حادثے سے گھر کا جو ہیڈ تھا وہ فوت ہو گیا، بوڑھے ماں باپ ہیں، بچے چھوٹے ہیں، کیا کریں گے وہ؟ ہماری ذرا سی غلطی سے، ذرا سے ہمارے یعنی کہ ناسمجھی سے یہ حادثے اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ہم ٹریفک میں صحیح چلیں، جو ہماری اسپیڈ ہے، آپ دیکھیں نا، 60 70 کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے، پھر 100 کی اسپیڈ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ ہمیں 30 35 کی اسپیڈ سے موٹر سائیکل جو بنائی گئی ہے، سب سے پہلے اٹلی نے موٹر سائیکل بنائی، کوریا نے موٹر سائیکل بنائی، جاپان نے موٹر سائیکل بنائی، کوئکلی نام کی موٹر سائیکل پاکستان میں آئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو ہم سائیکل چلاتے تھے اس سے ہمارے پھیپھڑے خراب ہو جاتے تھے اور ٹی بی ہو جاتی تھی۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ ہوا کہ پیر نہ چلانا پڑے، طاقت نہ لگانا پڑے، بیٹھے بیٹھے چلے جائیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آسانی کو کھیل سمجھ لو، نہیں، ایسا نہ کرو۔ دیکھیں، ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے لیے کافی کچھ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں
کہ ہیلمٹ جو پہننے کی انہوں نے پابندی لگائی، لوگوں نے اس کو ابھی تک صحیح دل سے نہیں مانا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ تین بیٹھے ہوئے اور تینوں کے سر پہ ہیلمٹ نہیں ہے. تو وہ بتائیے کہ قانون کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ ایسا نہ کریں. قانون کا احترام کریں گے تو ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں خود اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. ہم اگر جا رہے ہیں تو صحیح سمت میں جائیں، اپنے رفتار کو صحیح رکھیں، انشاءاللہ تعالی حادثہ نہیں ہوگا. اور حادثے سے بچنے کے لیے جو اصول جگہ جگہ لکھ کے لگائے ہوئے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ نے، وہ بہت ہی اچھا کام ہے. ہمیں اس کے اوپر پابندی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس شہر کو خوبصورت بنائیں. آپ دیکھیے نا، جو شام کے وقت جیسے کہ 8 بجے دکانیں بند کرنے کا اعلان ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے رش لگا ہوتا ہے. ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی جلدی سے بھاگ جاؤ، چاہے اگلا مرتا ہے مرے، جیتا ہے جیے. ہم اپنی طریقے سے، غلط طریقے سے نکال کے موٹر سائیکل یا رکشہ یا چنگٹی آگے چلے جائیں. تو ایسا نہیں ہے. ہمیں ہر حالت میں ٹریفک کا احترام کرنا چاہیے، اور کریں گے تو سب کا فائدہ ہوگا. بہت سے ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ اگر آپ 60-70 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں اور اچانک آپ کا ٹائر پھٹ جاتا ہے تو کیا ہوگا آپ کا؟ آپ زندہ رہیں گے؟ تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے ٹائر کا بھی خیال رکھیں، اپنی موٹر سائیکل کی مینٹیننس کا خیال رکھیں، مینٹیننس کراتے رہیں. اگر کہیں موٹر سائیکل سے ذرا سا بھی آواز آ رہا ہے تو آپ اس کو اسٹینڈ پہ کھڑا کیجئے اور اپنی موٹر سائیکل کو چیک کریں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور اسی وقت میکینک کے پاس جا کر اپنی مینٹیننس کروا لیں، موٹر سائیکل کو ٹھیک کروا لیں. آپ کا حادثہ نہیں ہوگا. حادثے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں، بسم اللہ کر کے درود شریف پڑھ کے نکلیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے نکلیں، یا بھائی تعالیٰ ہم سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور کبھی بھی یہ آگے نکلنے کی سبقت نہ کریں. اگر آگے نکلنا ہے نا تو اخلاق میں نکلیں، پیار میں نکلیں، محبت میں نکلیں. سڑک پہ ہی اخلاق نہیں ہے، سڑک پہ ہی جلدی نکلنے کا کوئی کام نہیں ہے. اچھا کام یہ ہے کہ آپ سڑک کے اوپر بہت اچھی طریقے سے نکلیں تاکہ دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر کوئی راستہ مانگ رہا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے اکثر کہ پیچھے سے ایمبولنس آ رہی ہے اور ہارن بجا رہی ہے اور گزرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. کیوں کہ 6 لائنیں لگی ہوئی ہیں اور اس طرف بھی چلے گئے ہیں جو ون وے کو بھی توڑ دیا ہے، وہاں سے بھی جانا شروع کر دیا ہے. تو ایمبولنس کیا کرے گی؟ اس میں جو مریض ہے وہ کس کا کیا بنے گا؟ فرض کیجیے کہ آپ ہی اس مریض میں ہوں تو آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی باپ، آپ کی کوئی بہن، آپ کی ماں اگر اس کے اندر ہو تو کیا بنے گا؟ یہ سوچئے کہ اپنے آپ کو آگے رکھے سوچئے گا تو کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہے کہ ٹریفک کا قانون کا احترام کرتے ہوئے ہمیں ہر لحاظ سے، بہت سے ایسے حادثے ہوتے ہیں جو گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. ذرا سی غفلت سے بہت بڑا حادثہ بن جاتا ہے. حادثہ کوئی بھی ہو، میں تو اس وقت صرف موٹر سائیکل پہ بحث کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہونڈا کمپنی ہے، یاماہا کمپنی ہے، سزوکی ہے، جو بھی کمپنیز ہیں ان کے بارے میں یہ انالائز کریں کہ موٹر سائیکل گرے نہ. جیسے میں نے دیکھا ہے کہ بہت پارٹیشن کے بعد ایک ٹرام موٹر سائیکل آتی تھی، اس کے ساتھ ایک ڈبہ لگا ہوتا تھا جو کہ ساتھ ساتھ چلتا تھا. اس میں ہم سبزی یا کوئی بچہ بیٹھ جاتا تھا یا کوئی دوسرا بیٹھ جاتا تھا اور وہ گرتا نہیں تھا. تو اس کا یہ ہے کہ ہمیں موٹر سائیکل والی کمپنیاں جو ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کوئی سسٹم پیدا کریں کہ موٹر سائیکل ذرا سی دھکے کے لیے، ذرا سے پرابلم کے لیے گر نہ جائے. گرنے سے ہی بہت زیادہ حادثے ہوتے ہیں. میں نے بہت سی رپورٹیں کی ہیں جس میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ حادثہ ایسا ہوا ہے کہ ذرا سی کسی چیز سے ٹکرائیے، گر گئی ہے موٹر سائیکل، پیر ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، ہڈی کی ٹوٹ گئی، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور سر کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ بندہ ہی فوت ہو گیا. ٹکر ہوئی اور وہ جا کے کسی چیز سے گر گیا. بہت سے ایسے حادثے ہوئے کہ زگ زیگ کرتے ہوئے تیز رفتاری میں 3 بیٹھے ہوئے ہیں، نئی موٹر سائیکلیں ہیں، 3 بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایسا ہوا کہ وہ زگ زیگ کرتے ہوئے ٹکر کھائی، چنگچی گری، اور چنگچی کے بعد وہ خود بھی جا کے اوپر سے، پل کے اوپر سے نیچے جا کے گر گئے اور فوت ہو گئے. کیونکہ اس حادثے کو بچائیں.
میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ میں جب موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں اپنے بچے کے ساتھ تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت طاقتور بہت صحت مند عورت موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھی ہے اور چھوٹا سا بچہ اس کو چلا رہا ہے. میں نے کہا بھائی آپ ذرا ایک سائڈ میں کریں, میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. پہلے تو وہ ناراض ہوئی, مانی نہیں, روکی نہیں. میں نے اس کو کہا کہ آپ روکیں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ رکی کہ آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں چھیڑ نہیں رہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی صحت دیکھیں, آپ اپنا جسم دیکھیں اور اس بچے کی ڈرائیوری دیکھیں. یہ بچہ کتنا چھوٹا ہے. میں نے بچے سے کہا, میں نے کہا بیٹا آپ کے گھر میں آپ سے چھوٹا کوئی نہیں ہے جو موٹر سائیکل چلائے. تو کہنے لگا وہ سو رہا تھا اس لیے میں آ گیا ہوں. میں چپ ہو گیا. میں نے پھر میڈم سے بات کی جو خاتون تھیں, ان سے میں نے کہا دیکھیے اگر آپ کے حادثے سے کوئی حادثہ ہو گیا اور کوئی فوت ہو گیا یا یہ بچہ فوت ہو گیا تو کیا بنے گا, یا آپ کو کوئی چوٹ لگی تو کیا بنے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے یہاں 8 بچے ہیں, یہ بچہ فوت بھی ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ دیکھیے, اندازہ یہ لگائیے کہ میں نے خود یہ نوٹ کیا ہے, اندازہ یہ لگائیے کہ ہمیں کیا کر رہے ہیں, ہم سڑکوں پہ کھیل بنا رہے ہیں, تیز چل رہے ہیں اور غلط چل رہے ہیں. صحیح چلنے کے لیے آپ ٹریفک پولیس کا احترام کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ لوگ بہت پیار سے آپ کو سمجھا رہے ہیں, محبت سے سمجھا رہے ہیں, لیکن آپ بھی ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. آپ اپنا چالان نہ کروائیں. چالان وہ مجبور ہو کے کرتے ہیں, ان کو خوشی نہیں ہے چالان کرنے کی. چالان تو اس لیے ہے کہ آپ یاد رکھیں یہ غلطی آئندہ نہ کریں, لیکن ہم بار بار ایسی غلطیاں کرتے ہیں. ہیلمٹ پہنیں, اپنی رفتار کو کم رکھیں, اپنے لائن میں چلیں. اگر یہاں 3 لائن میں ٹریفک چل رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ اوورٹیک نہ کریں. پہلی لائن میں جو جا رہا ہے ہم دوسری لائن اوورٹیک کر سکتا ہے, لیکن تیسرا آدمی اوورٹیک کرے گا تو نقصان ہے. 3 نہ بننے دیں. جب فرانس میں میں ایک ٹریفک محکمے سے ملا تو اس نے مجھے ایک ہی سبق دیا جب میں نے وہاں پہ سیکھا تھا. تو انہوں نے یہی کہا کہ 3 نہ بننے دیں. اگر یہ ایک اوورٹیک کر رہا ہے, ایک چل رہا ہے, ایک اوورٹیک کر رہا ہے, دوسرے کو تیسرے کو نہیں کرنا چاہیے, اس سے خطرہ بڑھ جاتا ہے. ہمیں اس خطرے کو کم کرنا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی صحت کو صحیح رکھنا ہے. ٹریفک میں چلتے وقت اپنے سارے خیالات روڈ کے اوپر رکھیں, گھر میں نہ رکھیں. گھر کے جھگڑے فساد اپنے گھر میں رکھیں. آفس میں جو ہے ہونے والا ہے وہ آفس میں ہے. آپ روڈ کے اوپر ہیں, روڈ کے اوپر اپنی ساری سمجھ کو رکھیں, عقل کو رکھیں. انشاءاللہ حادثہ نہیں ہوگا. حادثے سے بچیں, اپنے لیے اپنی قوم کے لیے اچھائی پیدا کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. حادثہ اچھی چیز نہیں ہے. حادثہ پریشانی کا باعث ہے. حادثہ آپ کے خاندان کے لیے اچھا نہیں ہے. خاندان میں اگر ایک بچہ بھی کمزور رہ گیا, ایک بچہ بھی صحت مند نہ ہوا تو خاندان کمزور ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ ہے کہ حادثے سے بچیں. اور جو میں نے گزارش کی ہے موٹر سائیکل کمپنیوں والوں سے, ان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی وہیل ایسے لگائیں, کوئی ایسی چیز لگائیں جس سے موٹر سائیکل گرے نہ. گرنے سے ہی بہت حادثے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم اپنے چینل میں یہی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حادثے سے بچت ہو جائے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لائسنس اپنا ضرور بنائیے. لائسنس ہی پتہ چلتا ہے. بہت سے ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس آدمی کا لائسنس تھا یا نہیں ہے, یا کیا ہے کیا نہیں ہے, کاغذات کیا ہیں کیا نہیں ہیں. اپنے کاغذات پورے رکھیے, اپنا لائسنس ضرور بنوائیے. لائسنس بنانے کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہیں. آپ لائسنس بنوا سکتے ہیں. لائسنس میں کوئی اتنی زیادہ وہ بھی نہیں ہے, دقت بھی نہیں ہے, آسانیاں ہیں. آپ ان آسانیوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکلیں کبھی نہ دیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ انسان کی قیمت کیا ہے, انسان کی ویلیو کیا ہے. آپ نے اس کو موٹر سائیکل دے دی, جاؤ لے جاؤ, تو وہ کیا کرے گا. اور اتنی تیز اسپیڈ میں نکلتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک گلی سے دوسری گلی میں جانے کے لیے کوئی ان کو قانون نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ
کہ ہم سڑک پہ اپنے سینس کو، اپنی عقل کو رکھتے ہوئے چلیں اور کبھی بھی تیز رفتاری نہ کریں، اپنی لائن میں چلیں، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ آپ ہمارے ساتھ درود شریف میں شامل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا بھائی تعالیٰ ہماری قوم کو صحت مند رکھ، ہمیں ٹریفک کے حادثات سے بچا دے۔ یا بھائی تعالیٰ ہمارے گھروں میں خوش و خرم رہیں، ہم میں تندرستی رہیں، ہم سب آپ پیار محبت سے رہیں۔ یا بھائی تعالیٰ پاکستان پر اپنی خاص رحمت عطا فرما دے۔ یا بھائی تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں بچا دے، سب کو بچا دے۔ یا بھائی تعالیٰ ہماری صحت اچھی رکھ۔ یا اللہ پاک ہم سب صحیح رہیں، آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ یہ سب چیزیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔